برابر چاندی خیرات کر دی جائے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور یہ اسلام سے پہلے چلا آ رہا تھا کہ 7ویں دن بچے کے سر کے بال منڈائے جائیں. چنانچہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے سر کے بال منڈائے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے وزن کے برابر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی. مشکات شریف میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد 2 جانور لڑکے کی طرف سے یا 1 جانور لڑکی کی طرف سے بطور عقیقہ ذبح کرنے کو کہا. تو یہ عقیقہ کرنا بھی سنت غیر مؤکدہ، فرض واجب نہیں. اگر انسان کے پاس گنجائش ہو تو یہ عقیقہ کر لے، گنجائش نہ ہو عقیقہ ٹھہر کے کر لے، نہ کرے گناہ نہیں ہوگا. اور یہ عقیقہ بھی 7ویں دن کیا جاتا تھا. یہاں میں ایک لفظ بول رہا ہوں 7ویں دن عقیقہ کرنا. 7 دن بعد عقیقہ کرنا یہ لفظ نہیں ہے حدیث میں. دونوں میں فرق ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس میں آپ کو سہولت معلوم ہوگی. اور ان معاملات کے بارے میں جو اصل بات ہے وہ یہ کہ سیرت طیبہ آغاز سے لے کر قدم بقدم بات چل رہی ہے کہ پیدائش سے لے کر اختتام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں، آپ نے کیا ارشادات فرمائے. تو وہ قدم بقدم بات چلتے چلتے جب یہاں تک پہنچی کہ وہ 7ویں دن عقیقہ کریں، تو حدیث میں جو لفظ ہے نا وہ ہے یوم السابع بعد 7 ایام. یہ لفظ نہیں ہے حدیث میں. تو وہاں محدثین لکھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے 7ویں دن نہ کر سکے، 7 دن بعد نہ کر سکے تو 14ویں دن کر لے. اب سہولت کیونکہ آج کل بسا اوقات آپریشن کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے. کبھی وہ خاتون جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے، وہ کافی دن بعد آتی ہے، تو وہ پھر حالات ایسے ہوتے ہیں چلو جی عقیقے کو ذرا مؤخر کر دو، ابھی پیسے خرچ زیادہ ہو گئے، ذرا پیسے آ جائیں گے پھر خرچ عقیقہ کر لیں گے. 100 باتیں ہوتی ہیں. لیکن دیکھیے شریعت نے سہولت کتنی دی. آپ 14ویں دن کر لیں، آپ 21ویں دن کر لیں، 7ویں دن کر لیں، چاہے 6 مہینے بعد کر لیں عقیقہ، 6 مہینے بعد کر لیں، سال بعد کر لیں جب اللہ توفیق دے. اور اس کے لیے ٹیکنیک یاد رکھنے کی وہ بھی بڑی آسان کہ اگر سال کے بعد نہ یاد ہو کہ 7واں دن کون سا بنتا ہے، کیسے حساب لگائیں، تو اس کے لیے بہت آسان محدثین نے بہت تشریح کی اس کی اور لکھا کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر لیں. دن تو یاد ہوتا ہے. جس دن بچہ پیدا ہوا اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر لیں، وہ 7واں دن ہوگا. حساب لگا لیجیے گا بیٹھ کے آرام سے. مثال کے طور پر جمعے کے دن بچہ پیدا ہوا تو اب آپ 6 مہینے بعد کریں، 7-8 مہینے بعد کریں عقیقہ. جمعے کے دن پیدا ہوا، آپ جمعرات کو عقیقہ کر لیں، وہ 7واں دن ہوگا. بہت آسان بات. یعنی سنت عمل ایک پورا ہو جائے گا. سنت غیر مؤکدہ. میں نے پھر کہا کہ 7واں دن ہونا بھی فرض واجب نہیں ہے. آپ کی چھٹی اتوار کو ہوتی ہے، مثال کے طور پر دفتر سے آپ چاہتے ہیں میں اسی دن عقیقہ کر لوں تاکہ گوشت سب کو پہنچا دوں، میرے لیے سہولت ہو جائے گی، ٹھیک ہے آپ نہ کریں 7ویں دن. میں نے کہا فرض واجب نہیں. ہر عمل کی نا شرعی حیثیت سامنے رہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن سر کے بال منڈانے کے بعد 7ویں دن عقیقہ کر لو، اور بال منڈانے کے بعد بچے کے سر پر زعفران مل کر لگا دو. یہ بھی اسی حدیث میں موجود ہے جس میں سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی. اور پھر یہ بھی بات بتائی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں یہودی، دراصل یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی عقیقہ تھا. یہ عقیقہ یہ گزشتہ آسمانی مذاہب کے اندر موجود تھا جو اسلام میں باقی رکھا گیا. بہت سی چیزیں ہیں جو گزشتہ آسمانی مذاہب میں تھیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، اور وہ پھر مسلمانوں کے لیے بھی چلتی رہیں.
ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ عقیقہ، لیکن جو اس وقت کے اہل کتاب تھے وہ جب عقیقہ کرتے تھے تو جو جانور ذبح کیا جاتا تھا عقیقے کے موقع پر، اس کا خون بہتا ہوا وہ جو نیچے ذبح کرتے وقت بہ جاتا تھا، اس خون کو لے کر بچے کے سر پہ لیپ دیتے تھے۔ یہ رسم ان کے ہاں چل رہی تھی اسلام سے پہلے اہل کتاب کے ہاں، کہ وہ عقیقے کے جانور کا خون لیپ دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نہیں، فرمایا صحابہ کو یہ تو نجس ہے، ناپاک ہے، یہ خون نجس اور ناپاک ہے، یہ بچے کے سر پہ نہ ملو، تم زعفران ملو۔ اور اگر آپ زعفران کے بارے میں، اب ہوتا مہنگا، یہ بھی بہت مہنگا ہے، ایک تولہ پتہ نہیں کتنے ہزار روپے کا بارہ ہے، لیکن آپ اس کی 3-4 پتیاں لے لیں جو 200-300 روپے کی آ جائیں گی، اوریجنل زعفران مل جاتا ہے۔ 1 چمچہ پانی لے لیں، اس میں بھگوئیں، زعفران کا پیلا پانی بن جائے گا، اس کو بچے کے سر کے اوپر مل دیں، سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیا۔ اور جب ہم میڈیکل سائنس میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں زعفران کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس کی وجہ سے نہیں کیا، انہوں نے تو جو اللہ نے حکم دیا وہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان بھی نہیں تھے۔ سائنسدان کہتے ہیں اپنی کاوش، اپنی سوچ، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات سے جو انسان علم حاصل کرتا ہے نا، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بالوحی اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ سائنس بہت پیچھے رہ جاتی ہے، سائنس کتنی ترقی کر جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اب جو جدید سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ جو زعفران ہوتا ہے یہ بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک، یعنی اگر زخموں کے اوپر زخم مندمل نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے اوپر اگر زعفران لگایا جائے بھگو کر، تو ایسی صورت میں زعفران کے پانی سے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر میں ایک مثال دوں اس سے اور بات سمجھ میں آ جائے، چاہے وہ غلط مثال ہوگی، کہ آفٹر شیو لوشن جو ہوتا ہے وہ بھی اینٹی سیپٹک ہوتا ہے۔ آفٹر شیو لوشن جو ہوتا ہے وہ بھی اینٹی سیپٹک ہوتا ہے کہ جی لگاؤ تو اس سے وہ اینٹی سیپٹک کا کام کرے گا، اور زعفران بھی اینٹی سیپٹک ہے۔ بال کٹوائے، بال منڈوائے بچے کے، اس کے اوپر زعفران لگائیے، دیکھیے اللہ نے بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی۔ تو وہ بچے کے سر کے بال مڈانے کے بعد زعفران مل دیا، اور وجہ تاریخ بھی اس کی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس وقت وہ عقیقے کے جانور کا جو خون بہتا ہوا ہوتا تھا، ناپاک گندا خون، وہ ملا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، فرمایا نہیں، تم پاکیزہ چیز ملا۔ اور عقیقہ جو ہے، بعض لوگ اس لفظ کو نا ہے کے ساتھ بولتے، حقیقہ نہ، عین کے ساتھ حقیقہ۔ اور عقیقے کا لغوی مطلب ہوتا ہے نوزائیدہ بچے کے بال، وہ جو جھنڈ اتارتے ہیں اسی کو عربی میں عقیقہ کہتے ہیں، عبرانی زبان میں بھی اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ 7ویں دن جانور ذبح کیا جاتا تھا، 7ویں دن سر کے بال منڈائے جاتے تھے، تو اس جانور کو کیا کہنے لگ گئے؟ عقیقہ۔ حالانکہ عقیقہ جو ہے وہ کہتے ہیں نوزائیدہ بچے کے بال، ان بالوں کو عقیقہ کہتے ہیں جب ہم لغت میں ڈکشنری میں دیکھتے ہیں۔ اور چونکہ اس دن وہ ذبح کیا جاتا ہے جانور، اس لیے اس کا نام عقیقہ ہو گیا۔ اور اس کی شرعی حیثیت میں نے عرض کی سنت غیر مؤکدہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جس کی تاکید نہیں فرمائی، فرض واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہ کرے کوئی بات نہیں۔ اور یہ عقیقے کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی حکم دیا، میں نے عرض کیا کہ وہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے حدیث میں موجود مشکات شریف میں کہ 2 جانور ذبح کرے، اور لڑکی ہو تو 1 جانور ذبح کرے۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اس وقت بھی وہاں یہی حال تھا عرب کے اندر، اور مدینے میں بھی بعد میں یہ حال رہا کچھ عرصہ۔ اس وقت کے جو لوگ ہوتے تھے وہ
لڑکی پیدا ہوتی تھی تو عقیقہ نہیں کرتے تھے، لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، ایک گھٹیا بات سمجھتے تھے لڑکی کی پیدائش کو، اور لڑکے کی پیدائش کو اچھا سمجھتے تھے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں، اگر نہ سمجھ میں آئے تو ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں۔ یہ جو شادی شدہ نوجوان ہوتے ہیں، ان کے یہاں جب پہلی بیٹی اگر ہو جائے تو دوستوں کو بھی نہیں بتاتے کہ بیٹی ہوئی، مٹھائی بھی نہیں تقسیم کرتے، یہ تو عقیقہ بھی نہیں کرتے، اور وہ جو ساتھ بھی کپڑے لے کر گئی ہوتی ہے ہسپتال، وہ بھی بھاگ جاتی ہے وہاں سے، وہ کہتی ہے منحوس ہے، پہلی بیٹی آ گئی، سوائے چند گھروں کے، سوائے چند گھروں کے، ابھی اندھیرا نہیں ہوا، غور کروں گا چند گھر کون سے کس طرح کے ہوتے ہیں، ورنہ عام رویہ بیٹی کی پیدائش پر یہی ہوتا ہے۔ تو وہ عقیقہ بھی نہیں کرتے تھے۔ یہاں بھی ہمارے معاشرے میں بھی بیٹی ہوتی ہے، عقیقہ کوئی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، بیٹا ہوتا ہے پھر بات ہوتی ہے، پھر تو عقیقہ بھی کرنا، مٹھائیاں بھی تقسیم کرنی۔ اور یہ اتنی وائرل قسم کی بیماری ہوتی ہے بیٹی کا پیدا ہو جانا کہ بچوں کی وجہ سے اسپتال جانا پڑتا ہے، نواسے نواسیاں اولاد۔ وہ جو عزیزہ تھی ان کے کمرے میں وہاں اسپتال میں بیٹی ہوئی تھی، تو مٹھائی کھا رہے تھے، برفی، ایک دم ایک خاتون داخل ہوں، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ساتھ والے کمرے میں ان کی بیٹی بھی توقع سے ہے، امید سے ہے، تو وہ داخل ہوئی۔ اچھا مٹھائی کھا رہے ہیں، کیا ہوا؟ ساتھ ہی مٹھائی اٹھا لی برفی ڈبے میں سے۔ تو وہ جو خاتون تھی وہاں، ماں اس کی بیٹی کی، وہ کہنے لگی کہ بیٹی ہوئی ہے، اس نے فوراً وہ برفی وہیں ڈبے میں واپس رکھ دی اور یہ کہا کہ بیٹی ہونے پر آپ لوگ مٹھائی کھا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے بھاگ گئی، چلیے ایک دم مٹھائی چھوڑ دی۔ 3 دن بعد 2-3 بعد پتہ چلا ان کے یہاں بیٹا بھی ہو گیا ماشاءاللہ۔ پھر وہ مجھے خواتین نے بتایا کہ وہ گھر کی خواتین نے کہ وہ اس لیے اس نے نہیں مٹھائی کھائی تھی، اس نے بعد میں بتایا کہ اگر میں مٹھائی کھا لیتی تو میری بیٹی کے یہاں بھی بیٹی ہوتی۔ میں نے کہا نا وائرل بیماری۔ اور اس خاتون کو ان گھروں میں جانے نہیں دیتے جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں، کہ اگر یہ خاتون اس کیفیت میں کہیں گئی نا جس کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں تو اس کے یہاں بھی بیٹی ہوتی۔ میں نے وائرل کا لفظ جو کہا وہ خاص وجہ سے، وہ وائرس ہے، یہ بھی اتنا ذہنوں پہ سوار ہے، بیٹی کا پیدا ہونا اتنا برا۔ اور عرب میں تو اتنا برا تھا کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ مکی زندگی میں ہوتا رہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد بھی ہوتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نظام بنایا، پورا نظام بنایا۔ وہ نظام بھی عرض کرتا ہوں کیا بنایا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو گڑھا کھودتے تھے، گڑھا کھودا، اس کے اندر زندہ دبایا، مٹی برابر کی، بس۔ مکے میں آج بھی جہاں ہوٹل بنے ہوئے ہیں اس کے قریب ایک جگہ آج بھی انہوں نے احاطہ کر کے کھلی چھوڑی ہوئی ہے، وہاں کوئی ہوٹل ابھی تک نہیں بنایا انہوں نے، کہ جہاں مکی زندگی میں لوگ اس خاص جگہ میں جا کے بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، آج بھی موجود۔ اور سورۃ التکویر میں 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی ہوئی ہے اس کے بارے میں، اذا الشمس کورت والی سورت میں ایک آیت ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی جانے والی لڑکی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ اور اس وقت عرب کی جو سوچ ہوتی تھی وہ سوچ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت میں بتائی۔ وہ آیت پڑھتا ہوں، تھوڑا سا ترجمہ بھی کرتا ہوں اس کا، آپ صرف ترجمے سے محسوس کر لیں گے کہ وہی سوچ اس وقت کی زمانہ جاہلیت کی، اسلام سے پہلے آنے والی سوچ آج ہمارے معاشرے کے نوجوان جوڑوں کے اندر موجود ہے، وہی سوچ۔
سورۃ النحل کی وہ 2 آیتیں تلاوت کرنے لگا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی سوچ بتائی، بیٹی پیدا ہونے پر کیا سوچ ہوتی، ان کی کیا سوچ ہوتی تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی تھی بیٹی ہونے کی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی تھی بیٹی ہونے کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا غصے کی وجہ سے، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا باپ کا غصے کی وجہ سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، تو غصہ غضبناک ہو جاتا، بیٹی کیوں ہوئی؟ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ چھپتا پھرتا تھا لوگوں سے اس بری خبر کی وجہ سے۔ یہاں بھی یہی ہوتا ہے، بتاتے ہی نہیں دوستوں کو میرے یہاں بیٹی ہوئی، منہ سے نہیں نکالتا اللہ کا بندہ۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، یا اس ذلت پر اپنے آپ کو روکے رکھے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو بچی کو مٹی میں گاڑ دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب بھی اگر پولیس کا ڈر نہ ہوتا تو یہ قانون کا خوف نہ ہوتا، اور اب بھی جذبات بیٹی پیدا ہونے پر بعض گھرانوں کے اندر یہی ہوتے ہیں، پہلی بیٹی ہوتی پھر کہتے رہتے ہیں پہلی بیٹی بہت مبارک ہوتی، دوسری ہو جائے تو پھر طلاق کے سامان ہونے لگتے ہیں گھروں کے اندر، تیسری ہو جائے تو پھر تو بڑا رونا دھونا ہوتا ہے، اور جدائیوں تک نوبت پہنچتی ہے، اس لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان گھروں کے اندر۔ وہی سوچ پھر ایک دفعہ آ گئی، یہ درمیان میں جاری نہیں رہی، سوچ یہ والی جاری نہیں رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون نہیں بنایا کہ بس جو بچی کو گاڑے گا اس کو بھی گاڑ دیں گے زمین میں، نہ، صرف سزاؤں سے تربیت نہیں ہوتی، صرف سزاؤں سے تربیت، یہ نہیں میں نے کہا سزاؤں سے تربیت نہیں ہوتی ہے، لیکن صرف سزاؤں سے تربیت نہیں ہوتی، یعنی ماحول بنایا، بعد میں سزا رکھی۔ کہ بیٹی پیدا ہونے کی فضیلتیں سمجھائیں، جامع ترمذی میں حدیث موجود، صحیح ستہ جور کتابوں میں حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرے اور اچھی تربیت کرے اور وقت آنے پر ان کی شادی کر دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا انا وہو کہاتین یوم القیامہ، میں اور وہ شخص دونوں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ اس کا مقام دیکھیے گا اس بندے کا، جتنا بڑا کام ہوتا ہے نا اتنی بڑی سیلری ہوتی ہے، جتنا بڑا کام ہوتا ہے نا اتنی بڑی تنخواہ ہوتی ہے، اتنی بڑی اجرت ملتی ہے نا۔ 2 بیٹیوں کو پالنا کوئی بڑا کام ہوگا نا، تبھی اتنی اجرت ہے نا، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، مانا آسان نہیں ہے، لیکن اجرت بھی تو دیکھیں کہ قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بندے دونوں کیا ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے، اتنا بڑا مرتبہ ہے اس کا۔ سمجھایا لوگوں کو، ایمان بنایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو، خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درہم دے کر، درہم پیسے دیتے تھے، اور اونٹ وغیرہ بھی دیتے تھے، بکریاں بھی دیتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں غلہ وغیرہ یہ بھی دیتے تھے، شہد اور گھی وغیرہ بھی دیتے تھے کہ تم جاؤ وہ فلاں کے یہاں اولاد ہونے والی ہے، اگر وہ بچی پیدا ہو اور وہ نہ رکھنا چاہیں، ناپسند کریں تو تم ان سے لے لو اور ان کی پرورش کرو۔
چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں بچیاں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات میں یہ پلتی رہیں باقاعدہ گھروں کے اندر، اور صحابہ نے بھی یہ کام کیا. خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر والوں نے یہ کام کیا. وہ تو لے جاتے تھے، مالدار بھی تھے، اونٹ وونٹ لے جاتے تھے، پیسے لے جاتے تھے، وہ کہتے تھے بس بچی کو زندہ نہیں مارنا، ہمیں دے دو ہم پرورش کریں گے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں انسان اگر کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا بھی قتل ہوتی تھی، وہ بعد کی سزا ہے، بہت بعد کی. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات پیدا فرما دیے تو پھر پورے دور نبوی میں اس کے بعد ایک واقعہ نہیں ملا کہ کسی نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا. دور نبوی میں پھر آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملے گا تاریخ میں. تربیت ہوئی نا، خالی قانون نہیں، خالی ڈنڈا نہیں، خالی سزائیں نہیں، ماحول بنانا، ماحول بنانا. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دور میں آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا بچی کی زندہ درگور کرنے کا. مورخین نے بڑی تحقیقات کی ہیں اس موضوع پر. بچوں کو زندہ درگور کیے جانے پر تحقیقی مقالے پی ایچ ڈی کے لکھے گئے ہیں. انہوں نے پھر صفحات کے صفحات لکھ مارے اس بارے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک واقعہ نہیں ملے گا. حضرت عثمان کے دور میں بھی ایک واقعہ نہیں ملے گا آپ کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کوئی واقعہ، خلفاء راشدین کے دور میں آپ کو کوئی ایک واقعہ زندہ درگور کرنے کا نہیں ملے گا. بنو امیہ بنو عباس کے دور میں بھی نہیں ملے گا، سقوط بغداد کے بعد بھی نہیں ملے گا. لیکن جب مسلمان خاص طور پر بر صغیر کے اندر عورت ذات پر ہندوؤں کے اصول چلنے لگے اور وہ کلچر پھر بے حیائی کا مسلمانوں کے اندر آنے لگا، اور شادی بیاہ کے موقع پر اخراجات وغیرہ یہ سب مہندیاں اور یہ جہیز اور خرچے یہ سارے کے سارے ہندوانہ رسومات سے جڑے ہوئے. تو ورنہ جہیز کا اسلام میں تصور نہیں ہے جو آج کل موجود ہے تصور. وہاں تو بیٹی کو رخصت کیا جاتا تھا، بیٹی والوں کے کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، بیٹی والوں پر کوئی بوجھ ہی نہیں ہوتا تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی. ایک ایک بیٹی کی شادی کا واقعہ موجود ہے، چاروں بیٹیوں کی شادیوں کے واقعات موجود ہیں. وہاں یہ اخراجات ہی نہیں تھے. پھر رویے بدلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ رویے بدلے، حیا کی صفت پیدا کی لوگوں میں. آج بھی معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بچی پیدا ہوتی ہے، کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہوتا. اس وقت جو برا سمجھتے ہیں پیدائش، وہ کیوں؟ بعد کے آنے والے حالات کی وجہ جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں وہی حالات جو عرب میں تھے زمانے جاہلیت تھے، کہ بچی ذرا سمجھدار ہونے تک، بالغ ہونے تک، جب تک گھر والوں پہ بھی کوئی بوجھ نہیں، کوئی کچھ نہیں. لیکن بعد کے حالات ہمارے نوجوان بچوں کے، ہمارے نوجوان لڑکوں کے معاشرے میں ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ جو رویے ہوتے ہیں، درسگاہوں کو لے لیجئے، مخلوط تعلیم جہاں کہیں ہیں، بازار ہیں، رشتہ دار ہیں، تقریبات ہیں، گھروں میں آنا جانا ہے، جو ہمارے نوجوان لڑکوں کا رویہ ہے لڑکیوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد نہ نظروں کی حفاظت نہ رویوں کی حفاظت، اور پھر اس کے بعد جب منگنی ہو جائے، شادی ہو جائے، اس کے بعد ایک بندہ ہمارے معاشرے میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے، بس ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. عام معاشرے کی حالت یہ لڑکے والوں کو وہ جہیز پورا کر کے دینا، ان کا مطالبات کا منہ کھلا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد شادی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد پہلا بچہ ہوگا، وہ تو سارے اخراجات ویسے ہی لڑکی والوں کو کرنے پڑتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سوائے چند گھرانوں کے. اور پھر اس کے بعد بھی اس کے اخراجات چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یا ماں باپ مر جائیں یا وہ بچی مر جائے. بہت کھلے لفظوں میں عرض کروں گا، یہ وہ رویے ہیں جو بچی کی پیدائش کو آج بھی برا سمجھتے، برا سمجھنے کے سبب بنے. یہ بات کے سارے حالات جو میں نے بہت اختصار کے ساتھ عرض کی،
بہت طویل کہانیاں ہیں، ہر ایک گھر کی کہانیاں ہیں جس گھر میں بیٹی جوان ہو جاتی اور اس کی شادی کرنی پڑتی ہے، شادی کے بعد کے جو حالات ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ بعد کے حالات ابھی آگے بات چل رہی ہے کہ کس طرح شوہر ظلم کرتا ہے پھر خاتون پر، اور کس طرح اپنی نوکرانی سمجھتا ہے، اور کس طرح اس کو ذلیل چیز سمجھتا ہے، کس طرح اس کو گھٹیا چیز سمجھتا ہے، سوائے چند گھرانوں کے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے دلوں پر ہر وقت چھریاں چلتی ہیں۔ پھر معاشرہ جب کوئی اور بیٹی پیدا ہوتی ہے، پھر معاشرہ یہی سوچتا ہے اس کے ساتھ یہی ہونا ہے، اس سے بہتر اس کو زندہ دردور کرتا۔ ماں کے منہ پر بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے گھروں میں بھی ماؤں کی زبان پر کبھی کبھی یہ جملہ آ جاتا ہے کہ تو پیدا ہوتے ساتھ ہی مر جاتی تو اچھا تھا۔ کبھی کبھی یہ جملے آتے ہیں بیٹی کے لیے، ماں کی زبان پر آتے ہیں۔ بالکل وہی رویے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی رویوں کو ختم کیا، لڑکوں کے اندر حیا پیدا کی، معاشرے کے اندر حیا پیدا کی، ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے۔ تب کہیں جا کر ایک وقت ایسا آیا کہ عورت کے پیدا ہونے کو برا نہیں سمجھتے تھے، اور آج بھی جن گھروں کے اندر بہوؤں کی عزت کی جاتی ہے، بیٹیوں کی عزت کی جاتی ہے، جہاں نگاہیں پاکیزہ ہوتی ہیں، جہاں باپ کا رویہ بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور رشتہ داروں کا رویہ بھی لڑکیوں کے ساتھ پاکیزہ ہوتا ہے، جہاں لڑکی ذات کو احترام کی نظروں سے آج بھی جس گھر کے اندر دیکھا جاتا ہے، وہاں لڑکیوں کی پیدائش کو آج بھی برا نہیں سمجھا جاتا، آج بھی برا نہیں سمجھا جاتا۔ جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمیں سیرت طیبہ سے زندگی کے ہر قدم پر جو رہنمائی ملتی ہے، اللہ ہمیں اس رہنمائی کو توفیق دے کہ ہم اس کو اپنے اوپر نافذ کر سکیں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔